نبی تیری جات چلانا، نبی تیری جات چلانا، نبی تیری جات چلانا۔ دیکھیں جی، ہم اس کو کیٹاگوریکلی کنڈیم کرتے ہیں، اور میں بغیر کسی تردد کے شروع میں یہ ورڈکٹ دے دوں کہ چاہے اہل بیت ہوں علیہم السلام، امہات المومنین ہوں علیہم السلام، یا صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوں، کسی کی شان میں بھی اس طرح کی گستاخی کرنا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، سب و شتم کرنا، یہ 100% حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ یہ 3 شخصیات ہی کیوں نہ ہوں جن سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنی وفات تک ناراض رہے، اس کے باوجود صرف علمی اختلاف کی ہم اجازت دیں گے، ان کے بارے میں گالی گلوچ کرنا یا لعنت بھیجنا یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے۔ یہ بالکل اس چیز کو کلیئر کٹ سمجھ لینا چاہیے۔ اور وہ جو بدبخت کھڑا ہو کے یہ سارے بکواسات کر رہا تھا، اس کو بھی پکڑا ہے کسی نے کہ نہیں؟ اصل تو اس کو پکڑنے کی ضرورت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں بھی ایک غالی رافضی، بلکہ اسے نصیری کہنا چاہیے، آصف علوی نے جو ہے وہ گستاخانہ جملہ بولا اور معاذ اللہ تکفیر کی ان کی، تو اس کے جواب میں میری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی، الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہے۔ میں نے جذباتی رد نہیں بلکہ علمی رد کیا ہے۔ جذباتی رد تو آج کل سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کا بہت ہو رہا ہے، وہ ان کا کر رہے ہیں، یہ ان کا کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور وہ تنظیمیں کہ جن کی وجہ سے امت کو اور خصوصاً ملک پاکستان کو امن کے اعتبار سے یہاں پر کئی ایک تکلیف کا سامنا رہا اور فسادات بھگتنے پڑے کئی دہائیوں تک، وہ دوبارہ سے تنظیمیں اب منظر عام پہ آ گئی ہیں، اور اسی مکتب فکر کے علماء جو ان تنظیموں کے ایٹیچیوڈ کے اوپر خود تان کرتے تھے، اب وہ خود ان کی سربراہی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی تنظیموں کا باہر نکلنا بیسیکلی اس قسم کی ذلیل حرکتوں کا ریونج ہے۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ جس طریقے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک خود ساختہ جھوٹا جملہ بولا، اور اس کے ریونج میں اہل تشیع کی جانب سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخیاں شروع ہوئیں، بالکل اس طریقے سے۔ جب یہ والا ایٹیچیوڈ ہوگا جو یہ اڈاپٹ کیا گیا اہل تشیع کے غیر ذمہ دار ذاکر یا عالم کی جانب سے اعلانیہ، تو پھر ظاہر ہے کہ وہی تنظیمیں جن سے آپ کو اختلاف تھا، اب دوبارہ ان کو موقع مل گیا کہ وہ اپنا وہ سودا اپنی پبلک میں بیچیں۔ تو یہ دونوں طرف کی علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنے جو بڑے علماء ہیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں، خصوصاً یہ آصف علوی والے مسئلے پہ بھی ذمہ دار علماء نے کہا کہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اس طرح کی بات کرنا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو مفتی اعظم ایران ہیں، امام ان کے خامنائی صاحب، ان کا تو بہت پہلے فتویٰ آیا تھا جب یاسر الحبیب جو غالی رافضی ہے، جو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے، وہ اتنا غالی رافضی ہے، اس نے جب سیدہ عائشہ کی توہین کی تو اس وقت خامنائی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے اور ایسا شخص شیعت سے خارج ہے۔ اور اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ امہات المومنین کا جہاں تک تعلق ہے ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی توہین رسول اللہ کی توہین ہے، بس یہی اب کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو بھونکنے والے ہیں ان کو آپ، یہ تو حکومتوں کا کام ہے نا کہ ان کو روکیں، علماء کا تو کام جہاد بالقلم ہی ہے نا، وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ تو شیعہ علماء اس طرح کے ذمہ دار جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور انہی کو شیعہ کی پبلک کو چاہیے کہ
فالو کریں. باقی رہا علمی اختلاف تو وہ میرے بھائی آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. علمی اختلاف کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. ہمارا جو جھگڑا ہے وہ ہے گستاخانہ الفاظ کے اوپر، لعنت کرنے کے اوپر، سب و شتم کرنے کے اوپر. علمی اختلاف آپ دنیا کے ہر انسان سے کر سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کی قبر مدینے میں ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.